نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہم سب کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نرم بستروں کو ناپسند فرماتے تھے، چونکہ غریبوں کے آقا نے اپنے غلاموں کو عبادت، زہد، ریاضت، محنت اور دعوت اسلامی کی راہ میں مسلسل مشقت اٹھانے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے خود بھی سادہ زندگی پسند فرمائی، یہاں تک کہ نیند بھی ایسے سخت اور کھردرے بچھونے پر فرمائی کہ جس میں پاک پر نشانات ابھر آتے تھے۔ اس طرح اپنے غلاموں کو عملی طور پر سمجھایا کہ دیکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے نرم نرم بسترے، یہ آرام اور آسائش کے ساز و سامان تمہیں کہیں نماز، ذکر و درود اور سنتوں کی خدمت سے بے پرواہ اور غافل کر دیں۔ کاش کے نرم نرم گدے اور خوبصورت مسہرییں ان سے جان چھوٹ جائے اور سادہ سی چٹائی کا بچھونا ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ ایک بزرگ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے پائے کے بزرگ ہیں، یہ وسیع السلطنت کے مالک تھے۔ آپ کی بڑی ہی ٹھاٹدار زندگی تھی۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام 40 ڈھالیں سونے کی اور 40 گرد سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ اے غافل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اطلسی لباس، نرم نرم بستر اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے۔ اگر چھت پر اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو اطلسی لباس، نرم نرم بستر اور شاہی تخت پر خدا کو تلاش کرنا، یہ کون سی عقل مندی اور دانائی کی بات ہے؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پر اس غیبی آواز کا بے حد اثر ہوا، دل چوٹ کھا کر رہ گیا۔ صبح کو جب آپ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی دربار میں داخل ہوا۔ اس نووارد کا کچھ ایسا رعب اور دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی روک نہیں سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ مسافر خانہ مجھے پسند نہیں ہے۔ بادشاہ بولا کہ یہ مسافر خانہ کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا میرے والد صاحب کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا آپ کے والد صاحب سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا جان کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا آپ کے دادا جان سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا جان کے والد صاحب کے پاس۔ اجنبی نے کہا کہ تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے، آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے، اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد اس میں رہتے تھے۔ تو عالی جاہ آپ خود ہی فرمائیے کہ مسافر خانہ اور کس کو کہتے ہیں؟ مسافر خانہ وہی تو ہوتا ہے کہ جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی باہر نکل گیا۔ حضرت ابراہیم کے دل پر سخت چوٹ لگی، وہ لرز گئے اور تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ان واقعات کا ایک گہرا اثر ہوا اور دنیاوی سلطنت کو خیر بات کہہ دیا۔ آپ 9 سال تک ایک غار میں مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آسمان ولایت کے ایک درخشندہ چمکدار ستارے بن چکے تھے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے
جو مقام ہم لوگوں کو عطا کیا ہے اسلام کے اندر داخل کر کے، اس کے اندر آب و تاب، اس کے اندر چمک دمک جبھی پیدا ہوگی کہ جب ہم دنیا کے عیش و عشرت کو ترک کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر گامزن ہوں، اس کے اوپر قائم رہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ آج ہماری ساری توجہ مادیت کے حصول کے لیے، دنیا کے عیش و عشرت کے لیے لگی رہتی ہے، اور ہم وہ زندگی کے جو کبھی ختم نہیں ہوگی یعنی اخروی زندگی، اس کی تیاری پر ہماری توجہ بہت نہ کے برابر رہتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم ایک مسافر کی طرح ہیں۔ ہرگز نادانوں کے نرغے میں نہ پھنسو، اپنے دولت کے اوپر، اپنے سرمائے کے اوپر ناز اور فخر نہ کرو، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ آخرت کے اندر وہی کام آئے گا کہ جو ہم نے نیکیاں کر لی ہیں دنیا کے اندر رہ کر۔ خاندانی معاشرے کو تباہ نہ کیجیے، اعز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، کسی کے معاملات کے اندر نادانی کے طور پر دخل نہ دیجئے جس سے کہ خاندانی معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی وہ قلم سے بھی کسی کو ایسا جملہ نہ لکھے کہ جو اس کے دل کو ٹھیس پہنچائے، وہ ہاتھ سے بھی کسی کو ایسی ضرب نہ لگائے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اور زبان سے بھی کوئی ایسی بات اپنی نہ نکالے کہ جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو، ٹھیس پہنچے۔ ایسا شخص کہ جس سے سب لوگ بے خوف ہوں، جس سے سب لوگ مطمئن ہوں، وہی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔